لال چوکس مز کرو پابندی شرابس شامس گھس نفر سہ بٹ مالنہ سہ ڈلس مز گھت تتہ تھو یل پگہ وات نفر دپ میان دون وارڈن مز تھو پابندی ہوش کے ناخن لے لو ایم ایل اے صاحبان دوبارہ لوگوں کے سامنے آنا ہوگا اس چیز کا حساب دینا ہوگا یہاں بھی وہاں بھی بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ کل کے غم و عیش پر کچھ حق نہیں رکھتا جو آج خدا فروز جگر سوز نہیں ہے وہ قوم نہیں لائی کہ ہنگامہ فردا جس قوم کے تقدیر میں امروز نہیں ہے وہ سان ماجن کورن تہ کیاز راجا پے وومت تہذ مہنی کیوز نیک ہے مشتاق صاحب اس زفل ورمت زفل چھ ووان 10 کنالن 5 کنالن وو کھش کھش کمہ خاطر چھ کلچس خاطر چھ پھرین خاطر مین کن کریو بند تو یہ موضوع سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں میں خود 3 بیٹوں کا باپ ہوں عامر صاحب کچھ سال پہلے تک جب کوئی اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے بارے میں سوچتا تھا فکر کرتا تھا جب اس کو کوئی آتا تھا کہ میں رشتہ چاہتا ہوں آپ کی بیٹی کے ساتھ بیٹے کے لیے کہا جاتا تھا کہ روزگار ہے مکان ہے زمین زراعت ہے آج پہلی بات ایک بیٹے والے کے والد کے زبان پر ہوتی ہے ماں کی زبان پر ہوتی ہے کیا وہ ڈرگ تو نہیں پیتا ہے کہیں وہ ڈرگ میں ملوث تو نہیں ہے جب میں خود 3 بیٹوں کا باپ ہوں تو کبھی کبھار ایسی سچویشن کو دیکھ کر سوچتا ہوں کہ کیوں میں 3 بیٹوں کا باپ بن چکا ہوں جو کل تشدد کا نشانہ بنتی ہے ڈرگ کے ذریعے جب بندہ ڈرگ پیتا ہے تو اس کو اپنی بیوی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں رہتی ہے سماج کے ساتھ ہمدردی نہیں رہتی ہے میں نے دیکھا ہے ایک لڑکے نے 99% مارکس حاصل کیے تھے عامر صاحب ڈرگ کا شکار ہوا تھا میں گیا اپنے ایک کلیگ کے ساتھ اس کی کاؤنسلنگ کرانے کے لیے قسم خدا جو 99% میڈیکل اسٹریم میں حاصل کرے گا کتنا وہ قابل ہوگا کتنا وہ ذہین ہوگا لیکن وہ اس قدر مسافری کی شکل پیش کرتا تھا نہ کچھ کھاتا تھا نہ کچھ پیتا تھا نہ کچھ بولتا تھا وہ جیم ہو کے رہ گیا تھا وہ رکا ہوا بندہ تھا جیسا لگ رہا ہے کہ آسمان سے گرا ہوا بندہ زمین پر گر چکا ہے اپنا وجود کھو چکا ہے عامر صاحب ایک بیماری ہمارے سماج میں پھیل چکی ہے کیا سرکاری ملازم ہے یہ ضروری نہیں ہے 4.5 لاکھ لوگ ہمارے جموں کشمیر میں ملازم ہیں باقی لوگ بھوکے نہیں سوتے ہیں نہ بھوکے رہتے ہیں وہ بھی کپڑا پہنتے ہیں وہ بھی اچھی طرح سے زندگی بسر کرتے ہیں جو میں پریکٹیکل کہنا چاہتا ہوں شادیوں کے حوالے سے معلوم کرے اور ان لڑکوں کو پرائیورٹی دے دے جو محنت کش ہوں جو ان چیزوں سے دور ہوں جو نہ ڈرگ پیلڈر ہو نہ ڈرگ ایڈکشن میں ملوث ہو ان کو پرائیورٹی دے دیں چاہے وہ کون سا بھی کام کرتا ہوگا مزدوری کرتا ہوگا 10 روپے کمائے عزت کے ساتھ ان کو پرائیورٹی دیں تاکہ پھر ہمیں رونا نہ پڑے اپنی بیٹوں کی حالت کو دیکھ کر ماشاءاللہ بڑے خوبصورت الفاظوں سے میر مشتاق صاحب نے نوازا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ تمام ناظرین جو ہے وہ سیٹس پہ ہوں گے ان خوبصورت الفاظوں سے مزید لوگوں تک ضرور اسے پہنچانا کیا کچھ مزید جموں کشمیر میں ہوگا ضرور آپ تک پہنچائیں گے دیکھتے رہیے جموں ایکسپریس